میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست کا قصہ جسے اپنے ہی دوست کی بیوی سے عشق ہو گیا تھا۔ معاشرے کے ہر اس مرد کے لیے جو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر ذریعہ معاش کے لیے سالہ سال اپنے شہر سے دور اپنی بیوی کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں یا ماں کے کہنے پر بہنوں کی خاطر بیوی کا حق مار دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون؟ ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں، اس لیے ہوٹل پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ہوئے ایک نوالہ بھی حلق سے اتارنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگواؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت کھورے کہیں کے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چاچا کھانا میں اپنے پیسوں سے منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ اس کا نام نوفل تھا۔ نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ ارے نوفل، اس وقت تم کیسے، کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں ہی گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بڑا خوش تھا، اس کا چمکتا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا، شیو بڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ارے نوفل، یہ کیا، تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد نوفل نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اس لیے بات کرنا مشکل تھا۔ میں نوفل کو لے کر سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی کہ اگر مجھے نہیں بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا، ٹھیک ہے جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا اور ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ نوفل کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ نوفل، ہوا کیا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، خیر تو ہے نا؟ مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، یہ کہہ کر نوفل پھر رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی، میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا،
میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا، بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھی۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اسے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے، تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں کہ آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دے تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، میرے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی ماما اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر آباد کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ سفر میرا، میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر انگنت الزامات لگا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور اس کا نہیں میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ سڑک پر رات کے 2 بجے سنسانتی گاڑیاں مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔
نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہگار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔